اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس یہ وہی سوالات ہیں انٹرنیشنل علماء فورم کے مولانا یوسف صاحب ہیں بلیک برن سے۔ یہ فرماتے ہیں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بتاؤں کہ سنت پر چلنے کا مقصد لوگوں کی روحوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ لے جانا نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی عبادت کرنے کا مخصوص طریقہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے شام اور دوسری جگہوں کا سفر کیا، مگر ابھی تک میں نے کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی جس میں روحانی طور پر مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے کوشش کرائی گئی ہو۔ وضاحت فرمائیے۔ یہ ان کا ایک سوال ہے، ایک اور ہے، دو ہیں ان کے سوال۔ اصل بات پھر وہیں آتی ہے کہ آدمی جب موضوع کو سمجھتا ہی نہیں، اس کا مطالعہ نہیں فرمایا، اسے سمجھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو سوال کرنے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ جس موضوع کو بندہ جانتا ہو اسی پہ سوال بھی کر سکتا ہے، جواب بھی اسی سے دے سکتا ہے۔ ذکر اذکار، ذکر کثیر قرآن حکیم کا حکم ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ذکر خفی قلبی اور ذکر کثیر ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ متقدمین علماء کی زبانیں پڑھیں آپ تو ہر عالم کی زبانیں میں ملتا ہے کہ فلاں مدرسے سے یا فلاں استاد سے تحصیل علم کے بعد فلاں صوفی کے پاس 2 سال رہے، سال رہے، 6 مہینے رہے، تو آخر یہ سارے علماء یہ تحصیل ذکر کے لیے یا حصول ذکر کے لیے یا کیوں جاتے تھے؟ یہ علماء ہی کا تو حصہ تھا، اور علوم ظاہری کے ساتھ کیفیات باطنی حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی کہ علماء نے خود بھی اسے چھوڑ دیا، اور جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو روکنے پہ بھی کمر بستہ۔ دیکھیں کسی کو مشاہدہ یا کشف ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسے اگر روح کا ادراک ہوتا ہے یا وہ اپنی روح کو مدینہ منورہ میں دیکھتا ہے یا مکہ مکرمہ میں دیکھتا ہے تو کشف از قسم ثمرات ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور کوئی بھی شخص کشف کے لیے مجاہدہ نہیں کرتا۔ ساری محنت
اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا بہت بڑا سبب ہے خلوص قلبی۔ خشوع و خضوع ہر عبادت کا لازمی جز ہے۔ ساری محنت، سارا مجاہدہ خشوع و خضوع کے حصول کے لیے اور برکات اور کیفیات قلبی کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب یہ حضرت ایسے بھولے ہیں، یہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ کیا ثابت نہیں؟ یہ فاروق اعظم نے منبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے ایرانیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت ساریہ کو فرما دیا تھا یا ساریۃ الجبل، تو انہوں نے تو آنکھیں بند نہیں کی تھی، کوئی مراقبہ نہیں کیا تھا، وہ تو منبر رسول پہ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی تیاری اور بیان فرما رہے تھے، اور وہ ایرانیوں کے ساتھ کہیں لڑ رہے تھے، تو کھلی آنکھوں انہوں نے فرما دیا کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ نے وہ آواز جو مدینہ منورہ میں فاروق اعظم نے لگائی ایک ایک سپاہی تک پہنچا دی، نہ صرف ساریہ تک۔ تو کیا سیدنا فاروق اعظم اس کشف کے لیے تقریر کر رہے تھے منبر رسول پر بیٹھ کر؟ اللہ نے ایک بات منکشف فرما دی، وہ چاہتا تھا وہ کام لینا، اس نے لے لیا۔ صحابہ ایک نگاہ میں صحابی ہو گئے۔ آپ پرائمری کی بات کرتے ہیں، الف بے کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی نگاہ ہو کہ دنیاوی علوم میں ایک نگاہ میں بندہ پی ایچ ڈی ہو جائے، آپ کہیں میں نے اس کو پرائمری پڑھتے نہیں دیکھا، پھر یہ آپ کی مرضی۔ وہ پرائمری مڈل میں گیا ہی نہیں، وہ سیدھا پی ایچ ڈی چلا گیا۔ کیفیات باطنی قلبی خشوع و خضوع، امانت، دیانت، تمام اوصاف میں ایک نظر میں وہ شرف صحابیت پر فائز ہو گئے، اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو اگر ولایت مل جائے اور سب کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کی خاک پاک کو نہیں پہنچتی۔ یہ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی کہ صحابہ کرام نے مکہ یا مدینہ روحانی طور پر حاضر ہونے کے لیے کوشش کی ہو۔ کمال ہے جی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کشف اور مشاہدے کے لیے ہم بھی کوشش نہیں کرتے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، جسے دے دیتا ہے اسے ہو جاتا ہے۔ پھر کشف اور مشاہدہ کوئی دائمی صفت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بارے قرآن فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کے سامنے زمینوں آسمانوں کی بادشاہت کھول کے رکھ دی اور کہا دیکھ لو، دیکھیے کیا ہوتا ہے، زمینوں میں کیا نظام ہے، آسمانوں میں کیا نظام ہے۔ کائنات کھول کر رکھ دی رب العالمین نے، قرآن میں موجود ہے۔ وہی ابراہیم خلیل اللہ ہیں جنہیں حکم ہوتا ہے بیٹے کی قربانی کا، بیٹے کو لٹاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے پٹی باندھ کے، بیٹے کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے ذبح کر دیتے ہیں، خون اگلتا ہے، چھری چلتی ہے، گردن کٹتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کیا۔ آنکھ کھولتے ہیں تو بیٹا کھڑا ہے، اور دمبا ذبح ہوا تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن فوراً وہی الہی آتی ہے کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے سچ کر دیا، آپ نے بیٹا ذبح، یہ میری مرضی، میں نے اس کی جگہ دمبا ذبح کرا دیا۔ وہاں تو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آنکھ کھولنے تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ذبح دمبا ہوگا، بیٹے کو لٹانا ہی اصل۔ ایک لمحے زمینوں آسمانوں کی بادشاہت کھول دی، دوسرے لمحے
یہ پتہ نہیں چلا. اگر پتہ ہو تو کسی بندے کو بھی کہو کہ ذبح دمبا کریں گے، تم ذرا نمونے کے لیے بیٹے کو لٹا کر چھری رکھ دو، تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو یہ اختیاری چیز نہیں ہوتی، یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. اس پہ آپ کی بحث بھی فضول ہے اور ہماری بھی. اور یہ حضرت پوچھتے کم ہیں، بتاتے زیادہ ہیں. دوسرے سوال میں بھی یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں. میری آج کی طبیعت ذرا زیادہ ہی ٹھیک نہیں، بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے. بہرحال میں یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ دوسرے مذاہب خصوصاً بدھزم میں بھی اس قسم کی روحانیت ان کے مذہب کا حصہ ہے، اور منکس بڑی زبردست امیجنیشن اور جادو وغیرہ کے ذریعے اپنی انگلی سے لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کی فیلنگز، کیفیات پیدا کر دیتے ہیں. تو اصل بات مسلمان کے لیے سنت پر چلنا ہے. میرے اس موضوع پر یہی خیالات تھے جو میں نے پیش کیے. مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. ایمان اور کفر میں ایک حد فاصل ہے. کافر ذہنی کاوش سے بھوکا پیاسا رہ کر مجاہدہ کر کے ارتکاز توجہ، کنسنٹریشن، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کبھی وہ موم بتی جلا کے رکھ دیتے ہیں، اسے مسلسل دیکھتے رہتے ہیں. پھر وہ پریکٹس کرتے 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 اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ سورج کو گھنٹوں مسلسل دیکھتے رہتے ہیں گھور کر. اس سے انہیں کچھ شعبدے حاصل ہو جاتے ہیں. وہ کرتے ہی ان شعبدوں کے لیے ہیں. یہاں ہندو یوگی ہوا کرتے تھے تو وہ بھی بڑی محنت کرتے تھے. چھوٹا سا ایک کمرہ بنایا جس میں صرف بندہ بیٹھ سکتا ہے، لیٹ بھی نہیں سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہاتھ اور گھٹنوں کے بل اس میں گھس جاتے اور 40 دانے سوگی کے اور 40 گھونٹ پانی کے لے کر 40 دنوں کے لیے اس میں گھس جاتے. تو اس طرح کی چلا کشیاں کرتے تھے. اس سب کا حاصل کیا تھا؟ کچھ شعبدے حاصل ہو جاتے تھے. لیکن لا تفتح لهم ابواب السماء، کافر کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، برزخ کے دروازے نہیں کھلتے، آخرت میں نہیں جھانک سکتا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نہیں جا سکتا، نہ روح کو دیکھ سکتا ہے، نہ روحانی پرواز کو دیکھ سکتا ہے. بلکہ جتنی زیادہ کافر مجاہدہ کرتا ہے اتنا زیادہ رابطہ اس کا شیطان سے ہوتا ہے. پھر شیطان ان سے باتیں بھی، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان ان سے باتیں بھی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان سے شعبدے بھی کراتا ہے. لیکن وہ سارے مادی اور دنیاوی ہوتے ہیں. جو چیز آپ مادی وسائل سے، مثلا آپ ٹیلی ویژن سے یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی سرے پہ میچ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں. کاش کافر بھی محنت کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس دل کی نگاہ سے دور کی چیز کو دیکھ لے. لیکن دیکھے گا دنیا میں ہی. جو آپ مادی اسباب سے دیکھ سکتے ہیں وہی چیز وہ بھی دیکھ سکتا ہے بغیر مادی اسباب. تقسیم ملک سے قبل ایک ہندو حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا. بڑا صاحب کمال تھا ہندوؤں کے پاس. وہ اپنا یہ پھرتے رہتے تھے اپنے جو ان کے ہوتے تھے، جو ہم مرید کہتے ہیں وہ چیلے کہتے ہیں یا اس طرح کوئی. تو گاؤں گاؤں خیر کریا کریے. حضرت رحمت اللہ علیہ سے اس کی بات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس
کیا کمال ہے اور تم کیا کرتے ہو. بڑی کڑی محنتیں کرتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں, سوتے نہیں, کھاتے کئی دنوں تک کچھ نہیں, بھوکے پیاسے رہ کر, اور ارتکاز توجہ کرتے ہیں. اور مولانا آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں, ذرا اس موضوع کا بھی مطالعہ کیجئے, میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں. بعض اوقات یہ چلہ کشی میں اپنا پیشاب پیتے ہیں اور اپنا پاخانہ کھاتے ہیں. یعنی جتنا گناہ کریں گے, جتنی غلاظت کھائیں گے, جتنے گندے ہوں گے, جتنا وجود ناپاک ہوگا, اتنے انہیں شعبے ملتے ہیں, اتنا شیطان ان کے قریب ہوتا ہے. اب اس کو اٹھا کر آپ کہاں لے آئے مساجد میں؟ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس یہ کمال ہے کہ مجھے کہیں دور نزدیک جانا ہو تو بس مجھے سفر کرنے کی ضرورت نہیں, میں کرتا ہوں, اپنا توجہ کرتا ہوں تو ایک شکل ظاہر ہو جاتی ہے. تو وہ مجھے اس طرح بازوؤں میں جکڑ لیتی ہے اور جہاں جانا ہو وہاں پہنچا دیتی ہے. میں آنے واحد میں پہنچ گیا. حضرت رحمت اللہ نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ, جب وہ شکل سامنے ہوتی ہے تو تمہیں خوشی ہوتی ہے, دل پہ فرحت آتی ہے یا ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگا جی ڈر لگتا ہے, سچی بات ہے. تو آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے, چونکہ شیطان مسلمان کا نہیں, شیطان انسان کا دشمن ہے, اور دشمن جب سامنے ہوگا تو خطرہ تو ہوگا. تو اتنی مجاہدہ کرنے کے بعد تمہیں شیطان تک رسائی حاصل ہوئی, تمہیں اپنے ساتھ جہنم ہی لے کے جائے گا. غیر مسلموں کے جتنے کمالات ہیں وہ اس قبیل سے ہیں. اسے آپ مسلمان صوفیات بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے, گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے مجاہدے کیے تھے. پھر مڑ توڑ کے آپ ایک بات پہ آتے ہیں. اصل بات مسلمانوں کے لیے سنت پر چلنا, اس سے قوم انکار کرتا. لیکن کیا صرف سنت کی ایکٹنگ اصل بات ہے یا خلوص دل سے چلنا اصل بات ہے؟ ذرا یہاں بھی تھوڑا سا آرام سے, اطمینان سے, غصے ناراضگی کو چھوڑ کر سنجیدگی سے سوچئے کہ سنت کی ایکٹنگ اصل بات ہے یا خلوص دل سے سنت پر چلنا اصل بات. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ملتا ہے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. صحابہ کرام کی باتیں ہیں. انہوں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ابلیس. فرمایا ملعون تو کیوں میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہ جی وہ آپ دیر سے سوئے تھے تو آپ اٹھ جائیے ورنہ آپ کی فجر کی باجماعت نماز رہ جائے گی. انہوں نے کہا تو کب سے نیک ہو گیا اور لوگوں کو نماز کے لیے جگانا شروع کر دیا؟ کہنے لگا جی میں نے کیا نیک ہونا ہے, پہلے ایک دفعہ ایک نماز با جماعت آپ کی چھوٹ گئی تھی اور آپ اتنے روئے تھے کہ میں نے سمجھا یہ تو ہزاروں نمازوں کا ثواب لے گیا. تو آج پھر میں نے دیکھا اگر چھوٹ گئی تو یہ پھر روئے گا, ایسے جگا دوں ایک ہی نماز کا ثواب لے گا. صرف سنت پہ چلنا نہیں حضرت, سنت پہ اس طرح چلا جائے کہ شیطان کو بھی خطرہ پیدا ہو جائے کہ یہ شخص کچھ کر رہا ہے. آپ کو یہ صحابہ کے حالات آپ کو علم نہیں, آپ کہتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ کرامات بھی پناہ ہیں, بے شمار ہیں. ویسے صحابی ہونا بجائے خود اتنی بڑی کرامت ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی, کوئی غیر صحابی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا. تو
سنت سنیہ پر ہی چلنے کے لیے سارا مجاہدہ کیا جاتا ہے. قرآن کے درس ہوتے ہیں، سنت کی تلقین کے ساتھ سنتیں سکھائی جاتی ہیں، تعلیم دی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، اور اللہ کا ذکر اور ذکر کثیر کیا جاتا ہے کہ صرف بدن ہی سنت پہ عامل نہ ہو، دل بھی سنت سے محبت کرے، پیار کرے اور خلوص دل کو اس کو اپنایا جائے. آپ کی بات 100% درست ہے کہ مقصد سنت پہ چلنا ہے، اس لیے کہ سنت پہ چلنا ہی وصال الہی کا ذریعہ ہے. مقصد ہے رضائے الہی، وصول الہی. جو مقصد اہم ہوتا ہے اس کے ذرائع بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں. وضو کرنا ایک نفلی عبادت ہے، بندہ سارا دن باوضو رہے تو اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے. لیکن جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے، بجائے خود وضو کرنا فرض نہیں ہے. جب صلاۃ کا وقت داخل ہوتا ہے، صلاۃ فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو بھی فرض ہو جاتا ہے. مقصد ذرائع کو بھی اہمیت دے دیتا ہے. مقصد ہے رضائے الہی، وصول اللہ، اور اس کا ذریعہ ہے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا میرے نقش قدم پہ چلو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. دوسرے حضرت ہیں، اگر میں غلط نہیں پڑھ رہا تو مولانا چوٹیا صاحب، یہ بھی اسی انٹرنیشنل علماء فورم کے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے بارے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ اس لیے کہ لوگوں نے اسے وسائل کی بجائے مقصد بنا لیا اور احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا. اس کی اصلاح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی اور تصوف کی گائیڈنس اور رہنمائی فرمائی، اور آپ نے فرمایا اصلاح اعمال مقصد ہے، حال یا کشف کی کوئی اہمیت نہیں. جو لوگ تصوف کو نہیں مانتے ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے حال اور کشف وغیرہ کو مقصد بنا لیا. بہت سا وقت ذکر اذکار پر لگائیں گے لیکن فرائض کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. حضرت بات یہ ہے، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور میں آپ سے 100% متفق ہوں. میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کی اتنی نقل میدان میں آ جاتی. جو لوگ فرائض اور سنن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں وہ صوفی نہیں ہیں، وہ نقال ہیں، اور وہ برکات حاصل کرنے کے لیے نہیں لگے ہوئے بلکہ وہ محض چند شعبدے سیکھنے کے لیے یا چند اوراد یاد کرنے کے لیے یا لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے یا لوگوں سے شیرینی وغیرہ کے نام پر پیسے بٹورنے کے لیے یا کسی نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے لگے ہوئے. جو شخص آخرت کے لیے رضائے الہی کے لیے مجاہدہ کرتا ہے وہ تو مستحبات تک میں احتیاط کرتا ہے. آپ کہتے ہیں فرائض چھوڑ دیتا ہے، فرائض تو بہت دور کی بات ہے. بلکہ صوفیاء کا تو طریقہ یہ ہے کہ مستحبات پر شیطان سے لڑیے، یہ حفاظتی قلعے ہیں. فرائض ایک حفاظتی قلعہ ہے جو دشمن سے بچاتا ہے، شیطان سے بچاتا ہے. اس کے بعد سنت کی دیوار ہے، جس طرح قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں. تو صوفیاء تو کہتے ہیں کہ سنت کو بھی محفوظ رکھیے، شیطان سے مقابلہ سنت کے باہر مستحبات ہیں وہاں کیجیے. آپ آخری دیوار پہ لڑ رہے ہیں تو اندری قلعے کی دونوں دیواریں محفوظ ہیں. اگر مستحبات چھوڑ دیں گے تو لڑائی سنت پہ آ جائے گی. سنت کا ترک آئے گا تو لڑائی فرائض پہ آ جائے گی.
اور فرائض کی دیوار ڈھہ گئی تو عقیدے کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو صوفی تو مستحبات پر شیطان سے مقابلہ کرتا ہے، فرائض کو چھوڑنا صوفی کا کام نہیں ہے۔ ہاں، جنہیں یہ برکات یا نسبت نصیب نہیں ہے اور رسمی طور پر تصوف کے نام پر دکانیں بنا لی ہیں اور مقصد حصول دنیا ہے، اور یہ یہاں ہمارے پاس بھی بے شمار ہیں، لیکن وہاں یورپ میں آپ کے پاس بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ ایک اور بڑے مزے کی بات ہے، ہمارے ہاں طے شدہ نہیں ہے، لوگ شرینیاں دیتے رہتے ہیں لاکھوں میں بھی، سینکڑوں میں بھی، اور پیر صاحب تعویذ بانٹتے رہتے ہیں۔ بلکہ میری معلومات کے مطابق ایک خانقاہ پہ وہ 2 انہوں نے تھیلے لٹکائے ہوتے ہیں، ایک میں تعویذ لکھ کے ڈالے ہوتے ہیں اور ایک خالی ہوتا ہے، جسے تعویذ ضرورت ہو اس تھیلے سے نکال لیتا ہے، دوسرے تھیلے میں پیسے ڈال دیتا ہے، پوچھتا بھی کوئی نہیں کتنے ڈالے ہیں کتنے نہیں۔ آپ کے ہاں برطانیہ یورپ میں تو طے شدہ ریٹ ہیں کہ گھر آ کے دم کرو گے تو 10 پاؤنڈ میں کر دیں گے، ہمیں تمہارے گھر جانا ہے تو 50 پاؤنڈ لیں گے، ہسپتال میں جانا ہے تو 100 پاؤنڈ لیں گے۔ تو آپ کو اتنے دور بیٹھے ہوئے ہم یاد آ گئے، اور آپ نے یہ بھی آپ کا کشف ہی ہے نا کہ آپ نے دیکھ لیا ہم فرائض کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو وہ جو آپ کی بغل میں استرے لے کے بیٹھے، ذرا ان کی طرف توجہ فرمائیے۔ آپ کے برطانیہ میں ہم نے جنت نیلام ہوتے دیکھی ہے جی، 50,000 پاؤنڈ جو دے گا اسے میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ آخرت کو میں تجھے جنت میں پہنچا دوں گا، اور لوگوں نے گھر بیچ کے 50,000 پاؤنڈ جمع کرائے، اور شارٹ نوٹس پہ کہ اس میں 1 مہینے یا 2 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد نہیں لیے جائیں گے، بس یہ اتنی ہے۔ یا آپ کے بغل میں کیا ہو رہا ہے وہ سب آپ کو نظر نہیں آتا، اور یہاں جو چند بندے بیٹھے اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں دین سیکھنے کی، آپ اگر یہاں تشریف لائیں، یہاں تو 24 گھنٹے دین سکھایا جاتا ہے، فرائض، سنن، واجبات، اور کورس کرائے جاتے ہیں، اور ساتھ ذکر کثیر کرایا جاتا ہے، ذکر قلبی کرایا جاتا ہے کہ صرف معلومات ہی نہ ہوں، خلوص قلبی بھی ساتھ ہو۔ اس پر آپ کو بڑے سوال آ گئے، اور جو آپ کی بغل میں استرے چل رہے ہیں وہ آپ کی نظر سے اوجھل ہیں، دیے کے نیچے کیوں اندھیرا ہے؟ جو لوگ کشف وغیرہ کو مقصد قرار دیتے ہیں وہ بھولے ہوئے ہیں۔ کشف اور حال غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کو مقصد قرار دینے سے عمل کو تو جانے دیجئے، عقیدے پہ زد پڑتی ہے۔ یعنی اسی فورم میں سے ہیں مولانا فاروق قاضی صاحب، یہ فرماتے ہیں میں دوسرے علماء کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ آج کے دور کی پیری مریدی نے تمام حدود کو توڑ دیا ہے، یہاں تک کہ پیر صاحب اور شیخ صاحب قرآن و سنت سے زیادہ اہم اور آگے ہو گئے۔ علماء ان کی اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ پیری مریدی کا شعبہ کوئی اہمیت رکھتا ہے، یا ہمیں ضروری معاملات کو چھوڑ کر اپنا وقت اس پر صرف کرنا چاہیے؟ وضاحت فرمائیے۔ اللہ اللہ اللہ، پہلی بات تو میں یہ سمجھ نہیں سکا کہ مولانا فاروق قاضی صاحب فرماتے ہیں میں دوسرے علماء سے اتفاق کروں گا۔ اب علماء تو یہاں بھی جلوہ افروز ہیں، یہ نہیں پتا آپ کن علماء سے اتفاق کر رہے ہیں۔ علماء کرام تو اس محفل میں بھی بہت سے بیٹھے ہیں الحمدللہ، تو پھر اب یہ کون کہے کہ آپ اعتراض کرنے والے علماء کے ساتھ ہیں یا جو یہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں؟ آپ نے تو کوئی اس میں وہ تعیین تو نہیں فرمائی علماء کے ساتھ ہیں۔ بیعت ظاہری
مسنون ہے، عمل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ پھر سنت کی بات کرتے ہیں، کیا یہ سنت نہیں؟ کیا حضور سے ثابت نہیں؟ اور یہ بنیاد ہے حصول فیض کی، تعلقات کی، رشتوں کی. اور پوری امت میں جتنے پائے کے لوگ ہیں وہ سب بیعت لے رہے ہیں. ہمہ شیران جہاں بستے ہی سلسلہ. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی بہت نقل بن گئی ہے. علماء کا منصب یہ ہے کہ جہاں سے دین کو، عقائد کو، اعمال کو، مسلمانوں کے کردار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہاں اس کا دفاع کریں. علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں سے نقب لگائی جا رہی ہے دین کو وہاں وہ پیرا دیں اور حق ادا کریں، جہاد کریں اور سچ اور جھوٹ کو واضح کریں. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی بہت نقل بن گئی ہے، بڑا فراڈ بن گیا. تو آپ کہتے ہیں ہم اس پر وقت ضائع کریں جہاں سے لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں. ڈاکو اور چور مال چھین لیتا ہے، لیکن پیری مریدی کے بہانے جو ڈاکہ کرتا ہے وہ مال بھی چھینتا ہے اور ایمان بھی چھین لیتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ غیر ضروری چیز ہے، اس پر ہم وقت ضائع نہ کریں. تو لوگ کافر ہوتے رہیں، لوگ بے دین ہوتے رہیں، اور آپ اسے غیر ضروری سمجھ کر آپ سائنسی موضوعات پر بحث کرتے رہیں کہ چاند کس چیز کا بنا ہوا ہے اور امریکہ والے چاند پر گئے تھے یا نہیں اور چاند سے واپس آئے ہیں یا نہیں. یہ بحث آپ نے سنت میں پڑھی ہے؟ یہ بحث آپ نے صحابہ کرام میں پڑھی ہے، سلف صالحین میں پڑھی ہے؟ یہ بحث کون سی سنت ہے جسے آپ اہمیت دے رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ قول میں نے کئی بار عرض کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بے دینی اور بد عملی بیماری ہے. فرماتے ہیں داؤن، یہ ایک بیماری ہے اور العلماء دوا، علماء اس کی دوا ہے. علماء کا فریضہ ہے کہ جہاں سے بھی دین کو نقصان ہو رہا ہے وہاں پیرا دیں، اور یہ علماء سے پوچھا جائے گا. آپ نے معراج شریف کے حدیث میں آپ نے نہیں پڑھا کہ کچھ لوگوں کے یہ جو ہے رخسار وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور زبانیں کاٹے جا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول جبریل امین سے کہ جبریل امین یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو دھویں دار تقریروں سے دنیا کماتے رہے اور لوگوں کے دین کی پرواہ نہیں کی. حدیث معراج میں دیکھ لیجیے. علم کے مرتبے پہ فائز ہونا اور قاضی یا عالم یا مفتی کہلانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ جواب دہی ہوگی، یہ پوچھا جائے گا، اور ذمہ داری ہے علماء کی جہاں سے دین کو نقب لگائی جا رہی ہے وہاں پیرا دیں، مجاہدہ کریں، محنت کریں، ہمت کریں، مقابلہ کریں. آپ بے دینوں کو پوچھنا آپ نے چھوڑ دیا، اور جو لوگ خلوص سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، فرض سنت واجب سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے خلوص پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان پر لاٹھیاں برسانے چل پڑے. نہ آپ تشریف لائے، نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ نے یہ وضاحت چاہی کہ یہاں ہوتا کیا ہے. یہاں کے دن بھر کے پروگراموں کی ایک کاپی مجھے بھیج دو، پتہ تو چلے کہ کیا کرتے ہو تم لوگ. یہاں دنیا داری مولانا نہیں ہے، آپ کو غلطی لگی ہے. یہاں جو لوگ آتے ہیں یہ 40 دنوں سے یہاں مقیم ہیں، اور میرے ساتھ بہت کم لوگوں کو مصافحہ بھی کرنے کی فرصت ملی ہے، اور مجھے بھی بہت کم لوگوں سے مصافحہ کرنے کی فرصت ملی ہے.
میرا گھر یہاں سے دارالعرفان سے 2 کلومیٹر ہے، اور 40 دن جب سے اجتماع شروع ہے تب سے اب تک میں ایک لمحے کے لیے گھر تک نہیں جا سکا۔ اجتماع ختم ہوگا تو میں سارا سال یہیں رہتا ہوں، لیکن ایک بار گھر ضرور جاتا ہوں، گھنٹہ بھر کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، لیکن جب اجتماع ہوتا ہے تو یہاں سے گھر تک جانے کی فرصت نہیں ہوتی، بچوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ضروری کام ہو تو بچے یہاں آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کام ہم کیا کریں، یہاں کیسے کیا جائے۔ 2 کلومیٹر پہ گھر ہے۔ اور ہم بھی انسان ہیں، ضروریات بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، کاروبار بھی ہے۔ یہ ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے۔ ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے، کاروبار ہے، کول مائنز ہیں، پیٹرول پمپ ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں۔ محنت بھی کرتے ہیں سارا دن، بچے کام بھی کرتے ہیں، ملازم کام بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرا نظام، میرا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ 7-8 لاکھ مہینہ میں ملازموں کو تنخواہ دیتا ہوں۔ لیکن یہ اجتماع کے دن کسی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اللہ کارساز ہے، سسٹم بنے ہوئے ہیں، کام چلتے رہتے ہیں، اولیت ہم دین کو دیتے ہیں۔ آپ وہاں سے بیٹھ کے فتویٰ لگا دیتے ہیں، بس آپ کی مرضی۔ یہاں کوئی پیر کسی کے لیے زیادہ عام نہیں ہے۔ یہاں عام ہے دین کا سیکھنا، اللہ کے ذکر کا سیکھنا، اللہ کا سیکھنا اور دین پر عمل کرنا۔ یہاں لوگ 35-40 دن رہ جاتے ہیں اور پیر صاحب سے ملاقات بھی نہیں کرتے۔ یہاں کوئی وہ ایسا پیر نہیں ہے جس کی زیارت سے نجات ہو جائے یا جس کا۔ یہاں دین کی اہمیت ہے، فرائض اور سنن و واجبات کی اہمیت ہے، دین کے سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت ہے، ذکر اذکار کی اہمیت ہے۔ آپ کو غلطی لگی ہوئی ہے، آپ نہیں کیجیے گا اللہ، یہاں آ کر 2 دن ہمارے ساتھ رہ کے دیکھ لیجیے۔ یہاں حضرت اللہ کا شکر ہے، اتنی محنت ہوتی ہے کہ جو بندہ 2 دن 3 دن رہ کے جاتا ہے وہ ہفتہ جا کے ریسٹ کرتا ہے کہ تھک گیا۔ اور یہ وہی اللہ کے بندے ہیں جنہیں پورا عرصہ جو رہتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں اور اللہ نے ہمت دے رکھی ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارے وجود بھی انسانی وجود ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنی محنت کی جاتی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کریم قبول فرمائے، اور ہماری تو دعا ہے کہ سب حضرات کو یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ 3-4-5 سوال 2 حضرات کے اور ہیں۔ اب یہ انشاءاللہ کل تو جمعہ ہے، پرسوں کا دن گزر جائے گا، ضرور عرض کریں گے ان پر بھی، لیکن پرسوں انشاءاللہ۔ میری آج کچھ طبیعت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ چونکہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی تھی، کوشش کی، اللہ کرے ہو جائے۔ اللہ پاک تمام احباب کی محنت قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور نیکی کی توفیق عطا کرے اور نیکی قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاساکر المسلمین، انکا علی کل شیء قدیر۔
اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم ربنا انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار نافعا غير ضار نافعا غير ضار. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سبينا من برحمتك يا الله 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 اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔